السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے انڈیا کے ایک دوست ہیں، انڈیا سے انہوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ جو شروع والے بچے ہوتے ہیں، بچہ جب نیا آتا ہے تو اس کو چلانے کا طریقہ کیا ہے، اس کو کس طرح سے چلایا جائے اور اس کی پڑھائی کے اندر روانگی کس طرح سے لائی جائے، ہمیں اس کے اوپر کچھ وضاحت فرمائیں۔ تو بھائی بہت آسان طریقہ ہے، تھوڑا سا یہ سمجھ لیں کہ سب سے پہلے بچے کا قاعدہ یہ دیکھیں۔ اب یہ نورانی قاعدہ ہے، یہ نورانی قاعدہ پہلی تختی، جب آپ بچے کو پہلی تختی پڑھائیں سب سے پہلے بچے کو نقطوں کی پہچان کروائیں، ٹھیک ہے؟ با کے کتنے نقطے ہیں، کہاں پر ہے، اوپر یا نیچے؟ تا کے کتنے نقطے ہیں، دو، اوپر یا نیچے؟ بچے سے سوال کریں اور اس کو سمجھائیں، یاد کروائیں۔ تا کے کتنے نقطے ہیں، اوپر یا نیچے؟ اور اسی طرح سے جیم کے کتنے نقطے ہیں، اوپر ہے، درمیان میں یا بیچ میں؟ اچھا، جب جیم کو ادا کریں اب اس وقت آپ نے جیم کا درمیان نہیں بولنا، آپ بچے سے یوں سوال کریں کہ بیٹا یہ جیم کے نقطے کتنے ہیں، وہ بتائے گا ایک، کہاں، اوپر یا نیچے؟ یہ سوال کر رہا ہے۔ یہاں سے بچہ تھوڑا سا نا پھر ایکٹیو ہوگا جب آپ اس کو اس طرح سے سوال کریں گے، تو یقیناً وہ اگر تو اس کو علم ہوا تو وہ کہہ دے گا درمیان میں، ورنہ وہ اوپر نیچے کا ہی نام لے گا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچہ تھوڑا سا نا ایکٹیو ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو بچہ جب آپ کے پاس آتا ہے اس کی یہ تختی اس انداز میں پڑھائیں کہ اس کو ایک ایک حرف کی پہچان ہو جائے۔ شین کے کتنے نقطے ہیں، سین کے کتنے نقطے ہیں، صاد کے کتنے نقطے ہیں، ضاد کے کتنے نقطے، بچے کو ایک ایک حرف کا نقطہ یاد ہونا چاہیے اور مکمل پہچان ہونی چاہیے۔ اب آپ یہاں پر اس کو یاد کروا دیں گے۔ اب اس کی پہچان کا پتہ کیسے چلے گا بچے کا کہ اس کو اس تختی کے نقطوں کی پہچان آ گئی ہے؟ اب آپ دیکھیں یہ دوسری تختی ہے، اب اس کے اندر اب مثال کے طور پر اب یہ حرف لکھا ہوا ہے با لام با۔ اب آپ بچے کو الگ الگ پڑھائیں گے، با، ٹھیک ہے؟ اب بتائیں گے با اور اس کے بعد پڑھائیں گے لام، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پڑھائیں گے با، اور بچے کو یہ پہچان کروائیں گے بیٹا یہ با ہے، یہ لام ہے، اور یہ پھر آگے با ہے، ٹھیک ہے؟ ایک مرتبہ بچے کو مکمل یہ تختی آپ اس طرح پڑھائیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ بچے کو مکمل جو ہے نا حروفوں کی پہچان کروائیں گے، اور اس کے بعد آپ قرآن مجید کے اندر قرآن مجید اپنے سامنے رکھ لیں اور اس کے بعد بچے سے آپ سوال کریں۔ اب مثال کے طور پر اب یہ قرآن مجید ہے، آپ قرآن مجید اٹھا لیں۔ اب آخری جو چھوٹی صورتیں ہیں، بڑی صورتوں کی طرف نہ جائیں، اب جو چھوٹی صورتیں ان میں سے سوال کریں بچے سے۔ مثال کے طور پر اب یہ لکھا ہوا ہے مالک الناس، ٹھیک ہے؟ میم کے اوپر آپ پنسل رکھیں اور بچے سے سوال کریں کہ بیٹا یہ کیا حرف ہے، اور اسی طرح سے آگے آ گیا ساتھ لام، مالی، ٹھیک ہو گیا؟ اب لام کے اوپر پنسل رکھیں، بچے سے سوال کریں یہ کیا حرف ہے۔ آپ اس طرح سے بچے کی پہچان کروائیں۔ جب بچے کو ان حروفوں کی پہچان اچھے انداز میں اچھی طرح سے ہو جائے گی تو بچے کے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گی، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں اگر تو بچہ بآسانی آپ کو بتا رہا ہے تو سمجھ لیں کہ اس کو پہچان آ گئی ہے، اگر پہچان نہیں آئی تو آپ دوبارہ نئے سرے سے اس کو یہ دونوں تختیاں پڑھائیں۔ اس کے بعد آپ تیسری تختی بچے کو شروع کروائیں۔ اب تیسری تختی کے اندر آپ نے بچے کو پہچان کروانی ہے مد کی، ٹھیک ہے؟ مد کا مکمل طریقہ بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ مد کا مطلب کیا ہے؟ کھینچنا، لمبا کرنا، کتنا کھینچنا ہے، کتنا لمبا کرنا ہے، بچے کو ہاتھ کے ساتھ، انگلیوں کے ساتھ مکمل اشارہ کر کے بتائیں اور بچے سے یہ امر مکمل کروائیں، ٹھیک ہے؟ اگر وہ نہیں کر سکتا بار بار اسے کروائیں، اس کی پریکٹس کروائیں، اور اس کے بعد پھر آپ جب یہ تختی مکمل ہو جائے پھر آپ قرآن مجید اٹھائیں، قرآن مجید اٹھا کر پھر بچے سے سوال کریں۔ آخری صورتیں لے لیں کیونکہ چھوٹی صورتیں تھوڑی سی آسان ہوتی ہیں۔ اب مثال کے طور پر سورۃ النصر ہے، اس کے اندر آپ بچے سے پوچھیں یہ اذا جا، جیم کے اوپر بیٹا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ بچے سے سوال کریں، بچہ آپ کو بتائے گا کہ جیم کے اوپر مد ہے۔ اگر تو اس کو پہچان آئی ہوئی ہوگی تو آپ کو بتا دے گا جیم کے اوپر مد ہے۔ اب آپ نے اسے کہنا ہے کہ اب یہ مد کو ادا کرو، کیسے کرنا ہے، پڑھو اس کو۔ اب وہ بچہ پڑھے گا جا، ٹھیک ہے؟ اگر تو اس نے آپ کو سنا دیا تو سمجھ لیں کہ اس کو پہچان آ گئی ہے، اگر وہ نہیں سنا سکا تو سمجھ لیں ابھی اس کو مد کی پہچان نہیں آئی، آپ اس کو نئے سرے سے دوبارہ اس کی پریکٹس کروائیں۔ جب یہ تیسری تختی مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ چوتھی تختی کو لے لیں۔ اب چوتھی تختی جو ہے بچے کی، اس کی مکمل پہچان کروائیں، ٹھیک ہے؟
بچے سے سب سے پہلے تو بچے کو بتائیں حرکات کسے کہتے ہیں، زبر زیر، ایک زبر ایک زیر۔ ہاں ہمارے بعض حضرات ہیں وہ بچے کو پڑھاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں زبر زیر پیش، نہیں، آپ بچے کو یوں پہچان کروائیں ایک زبر ایک زیر ایک پیش، کیونکہ یہ ایک زبر لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جب یہ نہیں بتائیں گے نا کہ ایک زبر ایک زیر ایک پیش، بعض دفعہ بچہ وہ جب 5ویں تختی کے اندر جاتا ہے تو یہاں جا کر کے وہ مار کھا جاتا ہے، کیوں؟ ہم نے صرف اس کو یہ بتایا کہ زبر زیر پیش، اب وہ یہاں دیکھے گا اوپر 2 زبریں نیچے 2 زیریں 2 پیشیں، اب اس کو یہ پہچان مشکل ہو جائے گی، وہ زبر زیر پیش ہی پڑ جاتا ہے۔ جب آپ اس کو بتائیں گے کہ ایک زبر ایک زیر ایک پیش، تو بچے کو پتہ ہوگا کہ ایک زبر ایک زیر ایک پیش کو حرکات کہتے ہیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو حرکات نہیں تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ سب سے پہلے تو بچے کو یوں سمجھائیں، اور اس کے بعد بچے کو پہچان کروائیں، یوں سوال کریں کہ بیٹا زبر کہاں ہوتی ہے، زبر اوپر ہوتی ہے، زیر کہاں ہوتی ہے، زیر نیچے ہوتی ہے، پیش کہاں ہوتی ہے، پیش اوپر ہوتی ہے۔ اب زبر کی پہچان کروائیں، زبر کیسی ہوتی ہے، چھوٹی سی لائن کی طرح، ٹھیک ہے، زبر کیسی ہوتی ہے، چھوٹی سی لائن کی طرح، حرف کے اوپر ہو تو وہ زبر ہے، اور وہی چھوٹی سی لائن حرف کے نیچے ہو، حرف کے نیچے ہو تو وہ زیر ہے، اور واؤ کی طرح چھوٹی سی مڑی واؤ کی طرح جو ہے نا حرف کے اوپر ہو تو اس کو پیش کہیں گے۔ آپ اس طرح سے نا بچے کے ذہن کے اندر یہ چیز بٹھائیں، کیونکہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ان چیزوں کی پہچان نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے بچہ بہت آگے جا کر کے مار کھاتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ بچے کو یوں سمجھائیں کہ بیٹا اب یہ زبر ہے، جب ہم زبر کو پڑھیں گے تو آواز کیسے نکالیں گے، اب ہاتھ کا اشارہ کریں، یہ درمیان میں ہم آواز رکھیں گے آ، ٹھیک ہے۔ جب بیٹا ہم زیر کو پڑھیں گے تو آواز کیسے نکالیں گے، آواز کو نیچے گرا دیں گے، کیسے گرائیں گے، ای، ہاتھ کا اشارہ ساتھ چلنا چاہیے۔ اب اسی طرح سے آپ سوال کریں گے بیٹا جب پیش کو پڑھیں گے تو کیسے پڑھنا ہے، آواز کو اوپر اٹھائیں گے، کیسے اٹھائیں گے، او، ٹھیک ہے نا، آ، ای، او۔ آپ دیکھیں جب ہاتھ کے اشارے کے ساتھ بچے کی مکمل آپ پریکٹس کروائیں گے، بچہ کبھی بھی مار نہیں کھائے گا۔ اور اس کے بعد آپ بچے کو یہ سمجھائیں گے زبر زیر پیش والے حرف کو کیسے ادا کرنا ہے، نہ آواز کو لمبا کریں گے نہ جھٹکا دیں گے۔ اب کیسے لمبا کریں گے یہ بچے کو یہاں پر آپ بتائیں گے، حمزہ زبر آ، یہ آواز لمبی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، حمزہ زیر ای، یہ آواز لمبی ہو رہی ہے، حمزہ پیش او، یہ آواز لمبی ہو رہی ہے، یہ بچے کو آپ بتائیں گے۔ اور اسی طرح سے جھٹکا کیسے لگتا ہے، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آپ یہ بچے کو واضح لفظوں میں بتائیں گے کہ یہ جھٹکا ہے، تاکہ بچے کو پتہ چل جائے کہ یہ آواز کو لمبا کیا جا رہا ہے اور یہ جھٹکا دیا جا رہا ہے، یہ دونوں غلط ہیں۔ اب یہاں پر کیا کرنا ہے کہ آواز کو نہ لمبا کرنا ہے اور نہ یہاں پر جھٹکا دینا ہے۔ اب کیسے ادا کریں گے، حمزہ زبر آ، آپ دیکھیں جب آپ بچے کو آواز لمبی کر کے بھی دکھا دیں گے، جھٹکا دے کر کے بھی دکھا دیں گے، اس کے بعد جب صحیح معنی میں جو حرف ہے جو آواز نکلنی ہے وہ نکلوائیں گے تو بچے کے لیے پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اب یہاں پر اشارہ کریں گے آ، ای، او، یہ طریقہ ہے۔ اب اسی طرح سے یہ 4تھی تختی کی مکمل آپ بچے کو مشق کروائیں، اور اسی طرح سے پھر 5ویں تختی کی مشق کروائیں۔ اب ایک ایک چیز بتائیں گے تو یہ بہت کم لمبا چلا جائے گا۔ بات کرنے کا مطلب ہے کہ آپ بچے کی قاعدے کے اندر اس طرح سے پریکٹس کروا دیں، اتنی پریکٹس کروا دیں کہ آپ قاعدہ ختم ہونے کے بعد قرآن مجید اٹھائیں اور بچے سے کہیں کہ بیٹا یہاں سے پڑھنا شروع کرے، اور وہ تھوڑی سے نظر مارے، ایسے دیکھے، حرف کو دیکھے، آیت کو دیکھے، اور اس کے بعد وہ پڑھنا شروع کر دے، یہ صحیح معنی میں بچہ آپ کا جو ہے نا قاعدہ پڑھنے والا شمار ہوگا۔ جس بچے کا آپ قاعدہ اس انداز میں ہر ایک چیز کی پہچان کروائیں، تنوین کی، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش اور زبر زیر پیش، ان کی آپس میں پہچان کروائیں، دونوں حرف لکھیں، زبر والا بھی لکھیں اور کھڑی زبر والا بھی لکھیں، پھر دونوں کی پہچان کروائیں، ان دونوں میں سے کھڑی زبر کون سی ہے، زبر کون سی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب زبر والے کو کیسے پڑھنا ہے، کھڑی زبر والے کو کیسے پڑھنا ہے، زیر والے کو کیسے ادا کرنا ہے، کھڑی زیر والے کو کیسے ادا کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے حروف مدہ، حروف لین، آگے جو ہے نا جزم، اور اسی طرح سے شد مد والے حروف، یعنی کہ ایک ایک چیز کی آپ جب بچے کو پہچان کروا کر کے بچے کو قاعدہ پڑھائیں گے، اور اس طرح سے جب بچہ قاعدہ پڑھ لے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ بچہ کبھی مار کھا جائے گا۔ اور انشاءاللہ اس طرح سے قاعدہ پڑھایا ہوا بچہ کن ذہن بھی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ وہ بھی ایک نہ ایک دن کامیاب ہو کر کے جائے گا۔
یہ طریقہ ہے جب بچہ نیا آتا ہے اس کو چلانے کا. جب آپ اس طرح سے بچے کی پڑھائی کروا دیں گے، قاعدے کی پریکٹس کروا دیں گے، اس کی روانگی آٹومیٹک خود بخود ہی بن جائے گی، استاد کو کھپنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جزاکم اللہ وسلم. السلام.